جی ناظرین کرام، اس وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے تربیتی سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے روزہ اور اس کے احکام و مسائل، اور ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں ہماری بہن عائشہ ابو بکر۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اور آج عائشہ غالباً رمضان المبارک کا آخری روزہ ہوگا، اور جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان کا اعتکاف آج مکمل ہو جائے گا، اور ایک عجیب سی ایک خوشی کی لہر بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر بھی جو اعتکاف سے اٹھتے ہیں، اور جو گھر کے مکین ہیں وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ، بہت شکریہ۔ اعتکاف، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عبادت ہے کہ اگر ایک دن کا اعتکاف کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی جو کہ معتکف ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 اتنی وسیع خندقیں حائل کر دیتا ہے کہ ایک خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہے۔ تو 10 دن کا اعتکاف جب کر کے، جیسے اور روایات میں ہے کہ اس کے جو ہے وہ ما قبل کے تمام گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے، اور یعنی جو حقوق اللہ میں آتے ہیں، حقوق العباد، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حقوق العباد بھی ہمیں معاف ہو جائیں گے، تو حقوق العباد چونکہ بندوں سے ریلیٹ ہیں، کہ جب تک آپ ان کا ازالہ بندوں کے سامنے نہیں کریں گے اور ان سے معافی نہیں مانگیں گے تو وہ معاملہ بندوں کے پاس ہی رہے گا۔ تو خوشی کا اظہار اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خیر و عافیت سے 10 دن انسان نے گوشہ نشین ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک بچہ اپنی ماں سے معافی مانگے تو ماں اسے معاف کر دے، تو جب انسان اپنے اس خالق سے معافی مانگے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کی طرف نگاہ رحمت نہ کرے، اور جیسے کہ کہا گیا کہ اللہ جس کی طرف ایک دفعہ نگاہ رحمت کرے اس کے پھر 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ اس سے گناہوں کو اس سے پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں جو اعتکاف جن کا مکمل ہوتا ہے ان کے اندر ایک حسن ظن بھی پایا جاتا ہے کہ ہاں ہمارا اعتکاف اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو گیا، تو یقیناً یہ خوشی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی بلا شبہ، بلکہ وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ تو اللہ کی رحمتیں تو اتنی وسیع ہیں، تو اس لیے بھی انسان ایک، اور اس کے ساتھ اگر ہم لنک کریں، چونکہ اعتکاف کے بعد جو اگلا دن آنے والا ہے وہ عید کا دن ہے، اور عید تو ہے یہ وہ تہوار ہے جو اسلام نے ہمیں عطا کیا، اور نہ صرف یہ کہ انسان کا جو ایک جذبہ ہے کہ اس کے پاس کوئی فیسٹیول ہو جس کو وہ سیلیبریٹ کرے، نہ صرف یہ بلکہ اس پہ ایک دینی اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیجیس ایک اس کے ساتھ آسپیکٹ آ گیا، تاکہ اس کو ثواب بھی اس پہ عطا کیا جاتا ہے، اور اتنی خوشیاں اس کو مل رہی ہیں، اور عید کی خوشی تو منانا بھی مستحب عمل ہے۔ اچھا، قبل اس کے کہ ہم عید کی جانب جائیں اور عید کی خوشیوں پر بات کریں، میں چاہتی ہوں کہ ہم لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے آپ کی کچھ رہنمائی حاصل کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے رمضان المبارک کی آخری شب کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے کہ مزدور کی مزدوری ملنے کی رات ہوا کرتی ہے یہ، تو اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گی آپ؟ جی بالکل، لیلۃ الجائزہ، جائزہ عربی زبان میں کہتے ہیں اجرت ادا کرنے کو، تو یہ لیلۃ الجائزہ اجرت ادا کرنے کا دن، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ جیسے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے وہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ پورے ماہ میں جتنے کرتا ہے اتنے ہی آخری دن۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہ آخری دن کیا لیلۃ القدر ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی جب مزدور کی مزدوری مکمل ہو جائے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے، تو یہ اجرت اسے لیلۃ الجائزہ میں دی جاتی ہے۔ اور لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت تو اپنی جگہ، جب اس رات کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی پہلے آسمان پر جو اس کا اپنی شان کے مطابق اس کا نزول ہوتا ہے اور صدا آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کی فراوانی چاہنے والا کہ اس کو فراواں رزق عطا کیا جائے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں لیلۃ الجائزہ جب گزر جاتی ہے اور عید کی صبح جب ہوتی ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے،
چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے، یعنی عید کی نماز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، پہلے تو فرشتوں نے کیا، اب اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس اجتماع میں یعنی عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ان 5 بابرکت راتوں میں سے ہے کہ جس دن قیام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اور ماہ رمضان میں جتنی مسلمان مجموعی طور پر اس کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں اس سے ڈبل جو ہے وہ ایک لیلۃ الجائزہ میں اس کی جو ہے وہ رحمتیں ہمیں آواز دے رہی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے عائشہ، وہ یہ کہ لیلۃ الجائزہ کو کس طرح سے گزارا جائے، جی کس طرح بسر کیا جائے؟ سلمہ، ابھی جو افسوس کے ساتھ ایک ہمارا جو مجموعی طور پر ایک رویہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو شاپنگ میں اور ایسے مواقعوں پر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اگر سلمہ ہم دیکھیں تو یہ وہ کام ہے کہ عید کی خوشی میں یہ منع نہیں ہے، بلکہ اچھی نیتوں کے ساتھ اس پہ اگر عید اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے ہم شاپنگ کریں گے اچھی نیتوں کے ساتھ تو اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یعنی خوشی کو ادا کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ عائشہ، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کم از کم لیلۃ الجائزہ سے پہلے جو ہے وہ عید کی شاپنگ مکمل کر لی جائے؟ جی بلا شبہ، دیکھیں نا اتنی قیمتی رات کو ہم محفوظ کر سکیں، اس کو یوٹیلائز کر سکیں۔ دیکھیں نا، آپ نے اگر آپ کو پتا ہو کہ آج جو ہے وہ آپ کے گھر جو ہے وہ آپ کی دادوں نے آنا ہے اور وہ جب بھی آئیں گی آپ کے لیے ڈھیر سارے گفٹس لے کے آئیں گی، اور آپ کو تو آپ کیا ان کی آمد کی خوشی میں اپنے لیے جو ہے وہ گھر سے باہر چلے جائیں گے کہ ان کی آمد کی خوشی کو ہم کر سکیں، یا آپ گھر میں پہلے ہی ان کی آمد کی تیاریاں آپ مکمل کر رکھیں گے؟ کوئی تشبیہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ لیکن دیکھیں، جب اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں معلوم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ اتنی رحمتیں ہیں لیلۃ الجائزہ کی، تو عید کی شاپنگ جو بھی ہے یا باقی معمولات ہیں وہ اگر ہم اس کو پہلے سے ترتیب دے لیں ان کاموں کو، تو یہ رات اگر ہم اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہم نے بات کی نا کہ پورا ہم نے جائزہ احتسابی جو ہے وہ ہم نے نظر دوڑائی اپنے اعمال پہ کہ کس طرح سے جو ہے ہم نے رمضان گزارا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنی کوتاہیوں کی معافی، پھر اگلے ماہ رمضان کے ملنے کی دعا، اور پھر تمام اپنے معمولات کو کہ یا اللہ ہم نے جو بھی عمل کیا وہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق کیا، اس میں کوتاہیاں رہیں کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور، لیکن تو جب عطا کرے گا تو اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو وہ بدر جہاں بہتر ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں عید کی جانب۔ کل جو ہے وہ عید ہو سکتی ہے، تو جیسا کہ عائشہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو کیا رمضان المبارک جو ہی ختم ہوتا ہے شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے؟ یعنی کل اگر عید ہے تو کیا شیطان جو ہے وہ ہمیں بہلا پھسلا سکتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوئسچن۔ ویسے اگر آپ ہم لوگ اپنے معاشرے میں رویوں کی طرف غور کریں تو ہمیں بالکل پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے شیطان آزاد ہوتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ ہم کسی بھی ذریعے سے اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ چیزیں، مسجدوں کا ویران ہو جانا عید کے دن فجر کے وقت، یہ اس چیز کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے
کہ وہ جو شیطان ہے وہ ہم پہ اب حاوی ہونے لگا. لیکن عید پہ جو اللہ کی رحمتیں ہیں، کیونکہ عموماً ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جانے میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو اور وہ اس روحانیت کو نہ کریں. تو شیطان اس وقت آزاد تو ہو جاتا ہے، پر سلمہ وہ اتنا بدحواس ہو جاتا ہے. اس حوالے سے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے. اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو. تو عید کے دن جو اسپیشل ایک ایکٹیویٹی ڈیزائن شیطان کرتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کرنے کے لیے، وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو نفسانی خواہشات میں جو ہے وہ مشغول کر دے. آپ دیکھیں نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوپٹوں کا سروں سے اتر جانا عید کے دن، کیا یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دور نہیں کرتا؟ بالکل. مسجدوں کا خالی ہو جانا ظہر کی نماز کے وقت، اور وہ جماعت جس کو واجب قرار دیا گیا امت کے مردوں کے اوپر، اور وہ اگر بلا شبہ ملنا ملانا وہ ایک بڑا اہم رکن ہے اور خوبصورتی ہے عید کی کہ رشتوں کو جوڑا جائے، لیکن فرائض و واجبات سے دور رہ کر اگر کسی مستحب عمل کی طرف جایا جائے تو آپ خود سوچیں کہ وہ اچھا عمل کیسے قبول ہوگا جس کے پیچھے فرض اور واجبات کو نہ ادا کرنے کی کوتاہیاں پنہا ہوں گی. تو شیطان اپنے اثرات وہ ڈبل کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے پورے مہینے میں جو وہ کام نہیں کر سکا اس نے اس پورے کا ازالہ کرنا ہوتا ہے، اور اپنی ڈیوٹیز کو وہ جو ایک روحانیت ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے وہ اتنے خوبصورت طریقے سے چیزوں کو پلان کرتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے، اور بھولا مسلمان کہے آج تو عید ہے، اس نام سے وہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے. اچھا، عید کی خوشی منانا چونکہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ واقعی ایک مومن کو عید کی خوشی ہو رہی ہے؟ جی، عید کی خوشی کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، اگر ہم سنتوں کو دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے صاف ستھرا لباس. ویسے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نفیس ذات ہے ہی کس کی، لیکن خاص طور پر جو اہتمام کیا جاتا خوشبو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرماتے، اور جو باقی معمولات ہیں پھر جو ہے وہ خاص طور پہ معانقہ کرنے کا جو معاملہ ہے کہ گلے ملنا، کہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ آپس میں اور خواتین آپس میں معانقہ کریں تاکہ جو ہے وہ نفرتوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہم کٹے ہوئے ہیں. اور سلمہ اس کی بڑی فضیلت ہے جو عید کے ہم اگر دیکھیں نا کچھ رسم و رواج جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں، ان میں بڑی ایک روحانیت ہے اگر ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں ان کے ایسنس کے ساتھ. دیکھیں نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان بغیر کسی نفرت کے ایک دوسرے سے جب ہاتھ ملاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کے ہاتھ جدا کرنے سے پہلے اللہ ان کے تمام گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیے خوشی سیلیبریٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے عید کے روز. جی بلا شبہ، اور جیسے کہ آپ نے خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی تو ہر صاحب نصاب کے اوپر جو ہے وہ چاہے وہ بالغ ہے وہ بالغ نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے چاہے وہ عقل مند ہے یا وہ مجنون ہے، یعنی عاقل کی بھی شرط نہیں ہے اور یہ سال گزرنے کی بھی نہیں شرط اس کے مال کے اوپر، اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ روزے جو ہیں وہ پورے ماہ کے لٹکے رہتے ہیں اس وقت تک، وہ قبولیت کو نہیں پہنچتے کہ جب تک جو ہے وہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے. اس کے علاوہ دیکھیں نا ہم نے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کسی بھی طبقے کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کوئی الگ سے ایک پورشن ہے. اسلام تو مل کے جو ہے نا وہ اٹھاتا ہے طبقوں کو. تو صدقات کی جیسے آپ نے بات کی تو صرف صدقہ فطر کے علاوہ جو نوافل صدقہ ہے اس میں بھی اگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جا سکے. اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عید جو ہے وہ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، ٹھیک ہے، آپس میں مصافحہ کرنا یا معانقہ کی آپ نے بات کی، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گی عائشہ جو عید کے دن بھی اپنے دلوں میں رنجشیں پالتے ہیں؟ دیکھیں نا سلمہ، شب برات اتنی عظیم رات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش اس قدر جوش پہ ہوتی ہے اور رحمت کہ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے 4 لوگوں کے، اور ان 4 لوگوں میں ایک وہ ہے جو قاطع رحم ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے. استغفر اللہ. اور
روایات میں آتا ہے کہ جو رشتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے ساتھ یہ لٹک جائیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کیا اور مجھے توڑا اس نے. تو یہ تو بہت بڑی ایک بد نصیبی اور محرومی کی بات ہے کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے. آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم سب نا ایک الگ سی زندگی، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کر اس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام تو دیکھیں نا، اسلام نے اجتماعی طور پر ہمیں اکٹھا رکھنے کے اس نے بہت سے مواقع فراہم کیے. جیسے کہ جو ہے وہ دن کو ایک محلے کے لیول پہ اگر دیکھا جائے تو 5 نماز باجماعت کا اس نے اہتمام ہمارے لیے کیا. اس کے لیے اگر ہم دیکھا جائے تو ہفتہ وار دیکھا جائے تو جمعے کا ہمیں دیا. سالانہ اگر ہمیں دیکھا جائے تو 2 عیدیں دی، یعنی علاقے کا اگر ہم بڑا کرتا جائے. اور پوری امت کا دیکھا جائے تو حج کا تہوار دیا. ہم کیسے الگ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے؟ اور پھر رشتے جن کی اتنی تاکید آئی قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی. تو بڑا ہی بدنصیب شخص ہے وہ جو اتنی رحمتوں کی ساعتوں میں بھی رنجش رکھے. اور دیکھیں، رنجش رکھنے سے آپ اگلے کا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ وہ کڑن اور وہ جلن ہے جو خود آپ کو جلا رہی ہے، اور افسوس یہ کہ آپ کو اس کا ادراک بھی نہیں. اور پھر آپ عید کے دن بھی وہ رنجش دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں. تو یہ تو میرے خیال سے ایکسٹریم لیول ہے محرومیت کا، کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کریم کی نعمتوں سے اور عید کی برکتوں سے محروم کر رہے ہیں. جی بلا شبہ. اور خوشی کی جو تعریف ہے نا، واصف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو بانٹنے سے بڑھ جائے وہ خوشی ہے، سبحان اللہ. اور ہر وہ چیز جو بانٹنے سے کم ہو جائے وہ غم ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کی سالگرہ ہے، قاسم علی شاہ صاحب بہت اچھے ٹرینر ہیں، وہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ آپ کی سالگرہ ہے، آپ کیک لائیں اور آپ خود ہی کلیپنگ کریں تو آپ کلیپنگ کے ساتھ ہنسیں گے نہیں، رو پڑیں گے، کیونکہ آپ کی اس خوشی میں کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی خوشی مل جائے، آپ کو منانے والا ہی کوئی نہیں ہے اس خوشی میں. غم ہے جب تک آپ کا وہ کہتے ہیں دل بھاری ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کہہ لینے سے کم ہو جاتا ہے. جب آپ کے پاس رشتے ہی نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ نفرتیں رکھتے ہیں، تو آپ عید کی خوشی کو پا کیسے سکیں گے؟ بالکل صحیح. تو اس لیے ہمیں نہ صرف یہ کہ دینی لحاظ سے اس کی، اگر ہم ایک دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو پیس آف مائنڈ کے لیے، ایک ٹرینکولیٹی کے لیے، ایک انسان کی جو ہے اطمینان اور سکون قلب کے لیے بھی وہ نفرتیں لے کے نہیں چل سکتا. یہ اسی کی مثال ہے کہ وہ کسی استاد نے بچوں کو یہ سبق دینا تھا تو اس نے کہا کہ آپ نے ٹماٹر 1 ہفتہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنے ہیں. کچھ کو کہا کہ 2، کچھ کو کہا 3، کچھ کو کہا 4. وہ گلنا سڑنا شروع ہو گئے اور اس کی اسمیل جو ہے وہ ان کو بےتاب کرنے لگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹماٹر جس کے پاس 2 تھے نا، یہ سمجھ لیں وہ اس نے کہا تھا کہ جتنے آپ کو برے لوگ لگتے ہیں نا، آپ نے اتنے ٹماٹر رکھنے ہیں. کسی نے 2 رکھے، کسی نے 4، کسی نے 8. تو انہوں نے کہا کہ جتنی نفرتیں کم ہیں اتنا ان کو کیری کرنا آسان ہوا. صحیح. جتنی زیادہ تھی اتنے اس گند کو، صحیح. یہ تو ہاتھ میں گند تھا. تو جب دماغ کا گند ہوگا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی سے عبادت کرنے میں بھی انسان سوچ رہا ہوگا کہ کس طرح کسی کو نقصان پہنچائے. اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا عائشہ، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عید کی بات کر رہی تھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نفیس لباس پہنتے تھے، صاف لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق کے بعد اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو ان کے طریقے میں ہمیں کیا، ان کا اسوہ جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے عید منانے کی تعلیم دیتا ہے؟ اچھا سلمہ، یہ جیسے آپ نے لباس کی بات کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور خوشیوں کے اظہار کی، تو یہاں پہ اس طبقے کے لیے کہ جو شاید اس طرح سے نئے لباس افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ کڑتا ہے، بلکہ وہ اس کانفیڈنس لیول اس کا کم ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک صحابہ کا طریق، ایک بہت خوبصورت بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عید کے موقع پر اپنے صاحبزادے کو دیکھا اور دیکھا کہ انہوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو حضرت عمر فاروق جو پدری شفقت تھی اس لحاظ سے آپ رو پڑے اور آپ نے کہا کہ بیٹے، تجھے اگر تیرے دوست دیکھیں گے جو کہ نئے لباس میں ہوں گے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تیرا دل ٹوٹ جائے گا. تو تربیت بولتی ہے. تو آپ کے صاحبزادے نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا، دل تو ابا اس کا ٹوٹے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں ناکام رہا یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا اور اسی کے طفیل آپ بھی مجھ سے راضی ہوں گے. یہ سن کر حضرت عمر فاروق خوش ہو گئے. یعنی عید اس کی ہے جس نے ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے یا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں. ٹھیک ہے،
عید نئے کپڑوں کے ساتھ محدود کر دینا، یہ تو بڑا ایک یعنی اسلام کی ایک وسیع ترین خوشی کو محدود کر دینے والی بات ہوئی۔ یعنی اسلام تقاضا نہیں کرتا کہ آپ عید تبھی منائیں گے جب آپ کے پاس نئے کپڑے ہوں گے، یا اتنی شورش کے ساتھ جو ہے وہ تقاضا خواتین کی طرف سے ہو کہ مرد حلال حرام کی تمیز بھول جائے اور وہ پھر ایسے ذرائع سے مال اکٹھا کرنے میں لگ جائے جس کی شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت نہیں دی۔ تو اس لیے عید اصل میں اس کی ہی ہے جس نے اللہ کو راضی کرنے میں رمضان گزارا۔ اچھا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہیں، ان کے بعد جب ہم بزرگان دین کے اسوہ کی جانب دیکھتے ہیں تو عید کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ دیکھیں، بزرگان دین نے تو کوشش یہی کی ہے کہ ان کی ایک ایک ادا میں جو ہے وہ جھلکے ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو یقیناً انہوں نے بھی بہت زیادہ اہتمام کیا۔ بلکہ جو ہے اصل میں نا بزرگان دین وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ عید کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو، وہ اپنے نفس کو کمزور کرنے کے لیے، جو کہ انسان کو برائی کی طرف ہی ابھارتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مشقت جاری رکھیں۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ نے 10 سال اپنی پسند کا کھانا نہیں کھایا، اور اس کے لیے آپ کا یہ نظریہ تھا کہ نفس اس سے جو ہے وہ تگڑا ہو جائے گا اور پھر مجھے برائی کی طرف نہ لے جائے۔ تو آپ نے ایک دفعہ عید آئی تو دل نے کہا کہ میں نے 10 سال تمہاری بات مانی، اس دفعہ تو گوشت کھلا دو۔ تو حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ نے سلمہ کہا کہ اچھا، لیکن نفس کو ساتھ آزمائش میں ڈالا، کہا اچھا ٹھیک ہے، کل میں عید کے دن 2 رکعت نفل پڑھوں گا جس میں پورا قرآن ختم کروں گا، اگر تم نے مجھے تنگ نہ کیا نا تو پھر میں تمہیں کھانا کھلا دوں گا، گوشت کھلا دوں گا۔ اب آپ نے عید کے دن 2 رکعت نفل ادا کیے جس میں پورا قرآن مجید آپ نے ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب آپ نے گوشت کا اہتمام کیا کہ نفس کی آزمائش پوری ہو گئی، آپ لقمہ توڑ کے منہ کی طرف لائے نا تو دل سے آواز آئی کہ 10 سال بعد میں نے تمہیں راضی کر ہی لیا نا۔ پھر تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے وہ نوالا رکھ دیا۔ جیسے ہی نوالا رکھا کہ آپ کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخصیت تشریف لائی، اور ان شخصیت نے کہا کہ حضرت میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، رات کو مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا اگر تو کل قیامت کے روز مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہی عید ہوگی کہ عید کا کھانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آیا۔ تو وہ بزرگان دین کے جو طریقے سے ہمیں پتہ چلا کہ عید ہو یا غیر عید ہو، ہمیں اپنی ہر حالت میں نفس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کمزور ہی رکھا جائے، تاکہ جب ہم اسے عبادت الہیہ کی طرف راغب کریں تو وہ ضد نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ عائشہ، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے۔ اور کل اگر عید ہے تو ہماری جانب سے، نور ٹی وی کی جانب سے آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں، اور پورا مہینہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے سیگمنٹ کے لیے، آپ نے ہماری تربیت کی، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم مواقع تلاش کرتے رہیں گے کہ آپ کے علم و فضل سے ہم استفادہ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سلمہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم سے نوازے، اور نور ٹی وی کی پوری انتظامیہ جو کام کر رہی ہے دین متین کی خدمت کا، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور میرا کہا آپ کا سننا قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ آمین، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑھ کر عید کی خوشیاں تمام امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اور سلمہ، اس میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی خواستگار ہوں کہ اگر جانے انجانے میں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے یا بزرگان دین کی شایان شان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی پر مجھے معاف فرما دے، اور میری اگر کسی بھی بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں صدقے دل سے معافی کی خواستگار ہوں۔ آپ میری آسانی کے لیے مجھے معاف فرما دیں، امید ہے میرا رب آپ کی آسانی کرتے ہوئے آپ کو معاف فرما دے گا۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔